بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور۔ یہ بہت چھوٹا نہیں یہ ہے غزوہ حنین، نہیں ٹھیک ہے، کیا ہے، کیا نام ہے؟ غزوہ حنین۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر، کتنے کلومیٹر؟ 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی حنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل آباد تھے۔ کون سے تھے قبائل؟ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل، جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ کیا تھا؟ تکبر تھا، فخر تھا، غرور تھا، اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے قبائل کو مسلمانوں کی مخالفت پر اکسا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام کرنے کے بعد شوال 8 ہجری کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ لشکر کی تعداد دیکھ کر بعض نو مسلموں کے ذہن میں یہ خیال آیا، نو مسلموں نئے مسلمان، کیونکہ مکہ فتح ہوا تھا نا، تو مکہ فتح میں، مکہ تو اینڈ میں فتح ہوا تھا، تو وہاں اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے جو وہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ ان کا یوں اپنی ظاہری طاقت و کثرت تعداد پر اترانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ ادھر دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان میں پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے، ٹھیک ہے، جو جنگ کا جو میدان تھا، جو دشمنان اسلام تھے مسلمانوں سے پہلے ہی پہنچ کر انہوں نے جنگی تدابیر کر لی تھی۔ جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، ڈسپلن کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ خود تو وہ اپنی تدابیر کر چکے تھے، اپنے دستے، اپنا لشکر سیٹ کر چکے تھے، لیکن جیسے یہ پہنچے تو انہوں نے بھی کچھ تیاری نہیں کی تھی، تو ان پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہو گئی اور مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بوکھلا گئے، یعنی گھبرا گئے، اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ اس موقع پر کیا ہوا؟ رسول کریم بے مثال جرأت و بہادری کا، کس کا؟ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، جس کا رکاب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ اچھا، اور خچر کیا ہوتا ہے؟ خچر کیا ہوتا ہے؟ خچر گھوڑے کی طرح کا، ایک گھوڑے کی جیسا کا ہوتا ہے جانور، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو رکاب تھی، خچر کی جو رکاب ہے وہ حضرت ابو سفیان نے پکڑی ہوئی تھی، اور لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا۔ کیا تھا؟ یقین کامل، مکمل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کیا کے، مطلب وہ پہلے بھاگ رہے تھے؟ مطلب ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے نا اچانک حملہ سے، کیا مطلب پاؤں اکھڑ گئے تھے، مطلب وہ ڈگمگا گئے تھے اور وہ ڈر گئے تھے، طرف پیچھے کو ان کے حملے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے واپس قدم ہو گئے تھے۔ تو رسول کریم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ مجاہدین کو پکاریں، ٹھیک ہے، اور ان کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں تاکہ وہ ثابت قدم رہیں۔ تو حضرت عباس نے بلند آواز میں کہا، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ بیت رضوان بھی ہوئی تھی نا فتح مکہ سے پہلے، تو کیا کہا ان کو؟ بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی مطلب شدید قسم کی لڑائی، ٹھیک ہے، شروع ہوگی اور وہ جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ متعدد معجزات مطلب کئی، بہت زیادہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی شدت دے کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ وہ مٹھی بھر خاک دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں چلی گئی۔ دشمن کی صفیں بکھر گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا۔ کتنے؟ 30 مشرکوں کو قتل کیا، جبکہ مرنے والے کفار کی کل تعداد 300 سے زائد تھی۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کے کتنے ہوئے؟ 300 تھے۔ 300 آگے ہے غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس مال غنیمت میں 6000 جنگی قیدی، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ مال غنیمت ملا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا، بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا کہ شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لیں اور مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل دار اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام مزید دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت و فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25۔ ترجمہ ہے اس کا: یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، اور خصوصاً حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا، تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ غزوہ حنین اور غزوہ بدر ہی 2 غزوات ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں 2 غزوات کے نام آئے ہیں، وہ کون سے؟ غزوہ حنین اور غزوہ بدر۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمیشہ عجز و انکساری کی روش اپنانی چاہیے، کیونکہ کثرت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ ظاہری مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔